حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کر، جسے ہم کہتے ہیں فادر آف ماڈرن فلاسفی. اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے، پہلا نتیجہ تو آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ خدا جس کی حقیقت کے لیے آپ نے ابھی کلام کا آرگیومنٹ انیشیٹ کیا، اس کی تمام ریپرکشنز آپ نے دیکھیں، وہاں پر خدا کے وجود اور خدا کی ذات، آپ کی صفات کے اوپر دلیل قائم کی جا رہی ہے، اور وہ صفات اور افعال دراصل پوری بحث کو جوڑتے ہیں نبوت کے ساتھ، اور پھر یعنی وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر اس روٹ کو دیکھیں تو آپ کو ایک مختلف روٹ نظر آئے گا. آپ آغاز کرتے ہیں تشکیک کے ساتھ، ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ریفرنشل ریالٹی کے طور پر آپ ایک انسانی ذات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈینائبل ریالٹی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ خدا کی طرف جاتے ہیں، اور پھر خدا سے وہ خارج کی دنیا کی طرف جاتا ہے کہ خارج کی دنیا چونکہ مجھے خدا دکھا رہا ہے لہٰذا خارج کی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات کو اس نے اسرٹ کیا، گاڈ کے آرگیومنٹ کو اس نے ثابت کیا، اور پھر خارج کی دنیا کی طرف. توجہ طلب بات کیا ہے؟ پہلے خود پھر خدا. دوسری بات، کیا یہ خدا وہی پرسنل گاڈ ہے جس گاڈ کی ہم بات کرتے ہیں، جس گاڈ کے بارے میں ہم نے یہاں پر صفات بیان کی؟ تو یقیناً اہل علم جانتے ہیں کہ یہ وہ خدا نہیں ہے. دو باتیں، کیا خدا سے کوئی تعلق جوڑا گیا اس انداز میں کہ پروفیٹہڈ کی طرف یا پروفیسی کی طرف آپ آئیں؟ ایسا بھی نہیں ہوا. چونکہ یہ چیز نہیں ہوئی تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسی تہذیب جس نے اپنی سورس آف انسپریشن کے اندر ان دلائل کے اوپر اپنی عمارت کو قائم کیا ہوا ہو، اس پر ابھی ہم نے غور کرنا ہے. اور اس کی ایک چیز میں نے بیان کی، اینتھروپوسینٹرسزم، انسان مرکزیت، ہیومن سینٹرسزم. یہ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو شارحین یہ لکھتے ہیں کہ رینے ڈیکارٹ نے بنیادی طور پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جسے آج آپ ماڈرنزم کہتے ہیں. ایک زمانے میں بعض لوگ اس کو اس سے جوڑتے بھی ہیں، رینیساں کا ہے، انلائٹنمنٹ کا دور ہے. صحیح ہے. جو نئے دور کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کی سوچ کا آغاز ایک بھرپور اور منظم انداز میں اگر ہوتا ہے تو اس کے چند جو گلمپسز آپ کو نظر آئیں گے، ان میں سے ایک بہت گہرا گلمپس اور آئیڈیا رینے ڈیکارٹ کے ساتھ یہ آتا ہے. اسی خیال کو کسی نئے انداز میں مختلف، یعنی ظاہر ہے جب بحث ہوتی ہے، تہذیب کی داخلی بحثیں ہوتی ہیں تو اس میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اس میں مسائل بھی سامنے آتے ہیں. تو اسی بحث کو ایک مثال کے طور پر میں اگر آگے لے کے جاؤں تو کچھ اسی انسان مرکزیت سے ملتا ہوا آئیڈیا خوب ڈیولپ ہوا ایمینول کانٹ کے ہاں. ایمینول کانٹ نے انسان کو اس انداز میں پیش کیا کہ مین از اینڈ ان ہم سیلف، مین از اینڈ ان ہم سیلف. انسان ایک آٹونمس ریالٹی ہے، ایک قائم بذات، ایک آزاد، ایک خود مختار ہستی ہے، اور یہ کسی اور ہستی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یعنی اس کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ اس نے کل کسی خدا کو جواب دینا ہے، کسی شریعہ کے تابع اسے ہونا ہے، یا کسی شریعہ کے کسی حکم کے حوالے سے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو ایمینول کانٹ جس انداز میں انسان کو پیش کر رہا ہے تو وہ تو اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ انسان کسی کے سامنے قابل مواخذہ نہیں ہے، بلکہ انسان صرف ان قوانین کے سامنے جواب دہ ہے جو قوانین وہ خود بناتا ہے. اور خود بنانے والا قوانین کیا ہیں؟ ان میں سے جیسے اس کی جو اخلاقیات ہے وہ کہتی ہے کیٹیگوریکل امپیریٹیو. کیٹیگوریکل امپیریٹیو کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس کی ایک فارم ہے جسے ہم کہتے ہیں پرنسپل آف یونیورسلائزیبلٹی اور ٹریٹنگ ہیومنز ایز اینڈز ناٹ ایز مینز. مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایمینول کانٹ نے اسی پوزیشن کو اسرٹ کیا، اور ایک نئے دلائل قائم کرنے کے بعد اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں اس بات میں اور ان الجھنوں میں الجھنا نہیں چاہیے کہ کوئی ایسا خدا ہے
جس کے احکامات کے ہم تابع ہیں. ہم نے تو ایک ایسا انسان کنسٹرکٹ کیا ہے, ہم نے تو ایک ایسی تہذیب کی بنیاد بنانی ہے اور بنائی ہے, ادارے انہی اصولوں کے اوپر قائم و دائم رکھنے ہیں جو انسان کو کیسے سمجھتے ہیں, انسان کو ایسا آزاد اور خود مختار سمجھتے ہیں جو کسی اور کے سامنے جواب دہی نہیں ہے. صرف اور صرف اگر وہ جواب دہ ہے تو وہ کس کے سامنے ہے, وہ اپنے ہی بنائے ہوئے انسانی قوانین کے ہے. پھر اس کا ایک بہت ہی مختصر سا مضمون ہے کہ واٹ از انلائٹنمنٹ. اس میں بلکہ وہ لوگ جو کہ اس فکر کو نہیں مانتے, تسلیم نہیں کرتے, وہ یا اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں, کوئی سستی کرتے ہیں, تو وہ ان کو ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیو دا کریج ٹو یوز یور اون ریزن. اے بے وقوفیوں کی طرح زندگی گزارنے والے شخص, تمہارے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ تم اپنی ریزن کو استعمال کرو, اور ریزن ہی تمہیں کیا بنائے گی, آزاد بنائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹل ریزن جو بھی ہے. تو اب بنیادی طور پہ جو بات ہے, جو کانسیپٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلام کا یہ آرگیومنٹ دیکھتے ہیں جس کا روٹ آپ کے سامنے ہے, جس کا آبجیکٹو آپ کے سامنے ہے, اس کے بالکل برعکس اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو مغرب میں 17ویں صدی عیسوی کے اندر, 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کے اندر جو بنیادی اکابرین مغرب ہیں, ان کے ہاں جس ایک خیال کی پرورش ہوئی اور ایک خیال کو پروان کیا گیا مختلف نظریات کے تحت, اس کی جو بنیادی بات ہے وہ کہتا ہے کہ اصل میں مقصود حیات, مقصود کائنات, مقصود دنیا انسان کی مرکزیت ہے, اس کے ماں سوا کچھ اور نہیں ہے. اچھا جی, اب اگر ان افکار کی بنیاد کے اوپر کوئی نظام تعلیم قائم ہوتا ہے, کوئی نظام معاشرت قائم ہوتا ہے, کوئی نظام معیشت قائم ہوتا ہے, تو آپ خود غور کیجئے کہ کیا وہ نظام تعلیم, نظام معاشرت, نظام سیاست ایسا ہوگا جو انسان کو خدا کا بندہ بننے میں سہولیات فراہم کرے گا, یا وہ ایک ایسا بندہ ایسی سہولیات فراہم کرے گا جس میں انسان خدا کے احکامات کو اگر پس پشت ڈال بھی دے تو اس سے کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, اس سے کوئی یہ مواخذہ نہیں کر سکتا, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اس کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا. تو اگر اس فکر کی بنیاد کے اوپر کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ اینتھروپوسینٹرسزم یعنی انسان مرکزیت ہے. اس کی ایک سب سے بڑی مثال اگر اس حوالے سے دی جائے تو وہ آپ آج کل ہیومن رائٹس کی صورت میں دیکھتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ فیمنزم, تو بیسیکلی فیمنزم کے اندر بھی آپ اسی طرح کے خیالات ملتے جلتے دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے فکری دھارے ہیں اور کئی ایسی پریکٹسز ہیں, کئی ایسے جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیالات ہیں, جو خیالات بنیادی طور پر آتے ہی اس فکر کے ساتھ ہیں. اور چونکہ ہمارے اکثر دوست احباب جو ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا معاشرہ شیئر کرتے ہیں, ان کے سامنے بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مساوات کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کیا حرج ہے, لیکن اس سے پیچھے والی جو چیزیں ہیں کہ کس طرح گاڈ اور گاڈ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا انبیاء کی تعلیمات کس طرح مائنس ہوتی ہیں, وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. اچھا, اگر فرض کریں کہ مذہب کی مرکزیت کے اوپر سوال اٹھایا جائے, مذہب کی مرکزیت کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو پھر اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمیں معاشرے کو اور معاشرتی اور سیاسی ذمہ داریوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہی لوگوں کا, یعنی جیسے فرض کریں کہ ابھی میں نے نام لیا رینے ڈیکارٹ کا, ایمینوئل کانٹ کا, یا پورے یعنی ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ماڈرن ویسٹ کا, تو ان کے پیچھے ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے جس میں دو فرقوں کی, کرسچینٹی کے دو فرقوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور وہ آپس میں ریزالو نہیں کر پائے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا 30 years of war, اور جو کہ ریلیجن کی وار کہلاتی ہے. پھر ایک لحاظ سے ایک معاہدہ کیا گیا جسے ہم کہتے ہیں 1648 کے اندر ٹریٹی آف ویسٹفالیا.
تو یہ تاریخ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس تاریخ کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمیں معاشرت کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ تاریخ ہماری بھی ہے؟ پہلا سوال یہ ہوا. کیا ہمیں ان رویوں کے حوالے سے اور اس طرح کی جسے کہتے ہیں کہ ادارتی صف بندی کے حوالے سے سوالات کھڑے کرنے چاہیے یا نہیں؟ یہ ہے اس گفتگو کے پہلے حصے کا مرکزی نقطہ جس کے اوپر آپ کو غور و خوض کی دعوت دی جا رہی ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ فکر ہو تو کیا یہ ایتھیسٹک فکر ہے؟ فرض کریں ہم یہ سوال اگر اٹھائیں. اور کیا یعنی ایتھیزم سے میری مراد ہے فرض کریں جسے ہم الحاد کہتے ہیں کہ خدا کا انکار، خدا کے وجود کا انکار. صحیح ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ ایتھیزم ہے؟ صحیح ہے. کیا ایتھیزم اپنی شکل کو بدل چکا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. اور میں آپ کی توجہ اسی طرف دلانا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً فرض کریں کہ اگر آپ یہ کہیں، اور ہمارے بعض احباب اس سے ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی رینی ڈیکارٹ کے ہاں تو گاڈ کا آرگیومنٹ موجود ہے لہٰذا وہ خدا کا قائل ہے، اب اس کو آپ ایتھیسٹ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے. اسی طرح فرض کریں ایمینوئل کانٹ ہے تو اس کے اندر مورل نیسیسٹی کے طور پر گاڈ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد موریلٹی ممکن نہیں ہوتی، تو گاڈ تو وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو پھر کیا یہ ایتھیسٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جو بات مختلف سٹڈیز کے اندر، مختلف ریسرچز کے اندر سامنے آئی، پوری جو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی تاریخ ہے اس کی جڑ میں یہ ہیومن سینٹرسزم آپ کو نظر آئے گا اور مذہب کو پیچھے کرنا نظر آئے گا. اور جس طرح یعنی معاشرہ گلوبل ہوا، اس معاشرے کے گلوبل ہونے کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ کلونیلزم کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. تو اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا وہ ایتھیسٹک پریکٹسز جو کہ بظاہر جس طرح آپ تعریف بیان کرتے ہیں الحاد کی، اس تعریف کے مطابق تو اکثر لوگ تو آپ ایتھیزم سے اس کو نکال دیں گے، لیکن جو معاشرہ، جو نظام سیاست جس کو آپ امیجن کرتے ہیں کہ اس طرح کا آئیڈیل معاشرہ، فرض کریں اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ کیا ایک آئیڈیل معاشرہ ہوگا، تو آپ میں سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوگا، وہ اکثر لوگ اہل علم بھی ہوں گے کہ بھئی جمہوری معاشرہ جو ہے وہ، اور جمہوری معاشرے کے اندر جو تعریف ہوگی وہ کیا ہوگی کہ رول آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. ایسے ہی ہے نا. اور نہ صرف یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ بات مانیں گے بھی، تسلیم بھی کریں گے، سر تسلیم خم بھی کریں گے، بلکہ اس حوالے سے کوشش بھی کریں گے. اور ہماری تمام کے تمام معاشرت کے اندر یعنی فرض کریں اگر مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی مڈل ایسٹرن کنٹری کے سٹیزن سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے یہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، آپ کے یہاں تو بادشاہت ہے، تو وہ دل میں یہ خیال کرے گا یقیناً یہ ایک شرم کی بات ہے، یقیناً یہ ایک کیونکہ آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اگر آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ یا آئیڈیل فارم آف پاور شیئرنگ ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ صرف اور صرف ڈیموکریسی ہوگی. تو جو سوال میں نے قائم کیا وہ یہ کیا کہ کیا الحاد کو ہمیں صرف اس دلیل کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو جو گفتگو اس سے پہلے ہوئی اس گفتگو میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی کہ کیا خدا ثابت کرنا ہی کافی ہے؟ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا